بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسری صورت ہے حوامیم میں سے جو 7 پہ در پہ 7 صورتیں آئی ہیں، جنہیں قرآن کریم کے باغات سے تعبیر کیا گیا اور جنہیں قرآن کریم کی دلہنیں بتلایا گیا ہے، اس میں سے یہ دوسری صورت ہے۔ اور ان 7 صورتوں میں سے اس صورت کا یہ ایک استثناء اور ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں آیت سجدہ بھی ہے۔ بہرحال میں اس کا شان نزول آپ کے سامنے، شان نزول تو نہیں، ایک واقعہ جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ایک حصے کے اندر، صحن کے اندر عبادت کر رہے تھے، اللہ کی بندگی میں مصروف تھے۔ مشرکین مکہ کا جتھا اور گروہ دوسری جگہ دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ عتبہ بن ربیعہ کھڑا ہوا، کہا کہ لوگوں تم مجھے اجازت دو، میں جا کر ان سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمارے بتوں کی مخالفت کر کے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان کو اقتدار چاہیے، انہیں دولت چاہیے، انہیں شہرت چاہیے، کس چیز کی ان کو طلب ہے تاکہ میں انہیں وہ چیز اس کی پیشکش کروں اور ہم جو یہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں اس سے بچ جائیں۔ عتبہ بن ربیعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں گویا ہوا کہ آپ ہم میں سے سب سے اچھے اور بہترین انسان تھے، لیکن جس دین کی آپ دعوت دے رہے ہیں، اس دین کی دعوت کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور آپ ہمارے بتوں کو، خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ کو کیا چاہیے؟ اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم آپ کو عرب کا سب سے بڑا مالدار بنا دیتے ہیں، اتنی دولت آپ کے لیے اکٹھا کریں گے کہ عرب کی سرزمین پر آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو حسین و جمیل لڑکی چاہیے تو مکہ کی 10 خوبصورت ترین سب سے زیادہ لڑکیاں وہ ہم آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں، ایک کے بجائے 10، جنہیں آپ منتخب کریں انہیں آپ کے نکاح میں دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آج ہی سے آپ کو اپنا اور اہل یعنی مکہ کا سب سے بڑا سردار تا حیات ساری زندگی کے لیے تسلیم کرتے ہیں جب تک آپ زندہ ہیں، لیکن مہربانی کر کے آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیے، بتائیے کیا چاہیے آپ کو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بول چکے یا کچھ اور بولنا ہے؟ کہا نہیں، بس میں نے اپنی بات کر لی۔ کہا میری بھی سنو گے؟ کہا ہاں میں آپ کی بھی سنوں گا۔ اس نے کہا عتبہ بن ربیعہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو پڑھنا شروع کیا۔ آپ اس مضامین کو دیکھیے، پڑھتے پڑھتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے صفحے کی اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ روگردانی اختیار کرتے ہیں، آپ ان کو کہہ دیجئے انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، میں تمہیں ویسی چنگاڑ سے ڈراتا ہوں جیسی چنگاڑ عاد و ثمود پر آئی تھی اور وہ ہلاک اور فنا اور برباد ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو عتبہ یوں بیٹھ کے سن رہا تھا، اس طریقے سے مبہوت ہو گیا اللہ کے کلام کو سنتے ہوئے، چونکہ یہ زبردست قسم کے شاعر تھے، زبردست قسم کے یہ زباں داں تھے، لیکن وہ جان گئے تھے کہ یہ قرآن کلام رب العالمین ہے، کسی شاعر کا، ساحر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ سنتا رہا ایسے مبہوت و حیران ہو کر، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، یوں کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا بس 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 بس، آپ رحم کیجئے اپنی قوم پر، کیا آپ اپنی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں؟ ابو جہل نے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ بعد میں پوچھا، کہا کہ اس لیے کہ اس پیغمبر نے 40 سال میں آج تک ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کے منہ سے اگر عذاب کی بات نکلی تو ایک بھی بچ نہیں پاؤ گے۔ یہ دشمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین تھا، بدترین دشمنوں کو، لیکن عش مومن عش یقین، بدترین دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین تھا۔ پھر وہ بات کہی ان کے سامنے قوم کو، میری رائے ہے کہ تم ان کی بات کو مان جاؤ یا ان کو چھوڑو اور عرب کو چھوڑو، اگر یہ غالب آ گئے تو ان کا غلبہ تمہارا غلبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے خاندان سے، تمہارے شہر سے، تمہارے قریش میں سے یہ بھی ہیں۔ اگر یہ غالب آ گئے ان کو عرب کے ساتھ مقابلہ کرنے دو، غالب آ گئے تو تمہارا غلبہ، اور اگر وہ شکست کھا گئے تو تمہاری مراد بغیر کسی جھگڑے کے پوری ہو جائے گی۔ لیکن ان کے دلوں میں ایسی ہٹ دھرمی بیٹھی ہوئی تھی۔ سچ کسی نے کہا کہ فرعون کا کفر چھوٹا تھا، اس امت کے فرعون ابو جہل کا کفر اس سے بھی بڑا تھا، چونکہ اس فرعون جس کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا،
اس نے آخری وقت میں یہ کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ لیکن اس امت کا فرعون ابو جہل، اس نے آخری وقت میں کہا تھا کہ محمد کو میرا پیغام سنا دینا کہ آج میرے دل میں تمہارے لیے اس سے کئی گنا زیادہ نفرت ہے جتنی پہلے نفرت تھی۔ اتنا بھیانک اور خوفناک اس کا کفر تھا۔ اللہم احفظنا منہ۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، یہ مکہ مکرمہ میں صورت نازل ہوئی، 54 آیتیں، 6 رکوع، اس ذات کی طرف سے جو رحمان و رحیم ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیات کو تفصیلاً بیان کیا گیا۔ یہ قرآن ہے، عربی زبان میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، بشیرا و نذیرا، یہ قرآن خوشخبری سنانے والا ہے، ڈرانے والا ہے۔ فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اکثر لوگوں نے اعراض کیا، وہ سنتے ہی نہیں۔ وقالوا، یوں کہتے ہیں، قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل پردوں میں پڑے ہیں، کنان کی جمع، مما تدعوننا الیہ، کنن کی جمع اکنتن، اس دعوت سے جس کی طرف آپ ہمیں پکارتے ہیں۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہیں، بوجھ پڑے ہیں۔ ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے۔ فاعمل اننا عاملون، تم عمل کیا جاؤ، ہم بھی اپنی جگہ عمل کر رہے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارا ہی جیسا ایک انسان ہوں، تم ہی میں سے۔ یوحا الیہ، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ فاستقیموا الیہ، سیدھے ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ واستغفروہ، اسی سے معافی مانگو۔ وویل للمشرکین، ہلاکت و بربادی ہے ان مشرکوں کے لیے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے انکاری ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جن لوگوں نے ایمان لایا اچھے اعمال کے، ان کے لیے اجر ہوگا غیر ممنون، جو کبھی ختم اور منقطع ہونے والا نہ ہوگا۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان سے، اِنکم لتکفرون بالذی خلق الارض، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں، وتجعلون لہ اندادا، اور اس کے ساجی اور شریک ٹھہراتے ہو۔ ذالک رب العالمین، وہ اللہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ وجعل فیہا رواسیا، اس اللہ نے اس زمین میں پہاڑ بنائے، اس زمین کے اوپر، من فوقہا وبارک فیہا، اس میں برکتیں رکھی۔ وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور پھر اس میں اس کی روزیاں متعین کی، 4 دنوں میں اللہ نے سارا کام کیا۔ سواء للسائلین، برابر 4 دن، للسائلین پوچھنے والوں کے لیے۔ ایک اور ترجمہ، اور سب حاجت مندوں کے لیے اندازہ کر کے ان کی خوراک کا سامان مہیا کیا۔ وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین، اور سب حاجت مندوں کے لیے اندازہ کر کے 4 دنوں میں ان کی خوراک کا سامان مہیا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ اللہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ وہی دخان، جبکہ وہ دھواں تھا۔ فقال لها، اللہ نے آسمان سے کہا، زمین سے کہا، ائتیا، آ جاؤ تم، طوعا او کرن، خوشی خوشی یا نہ خوشی۔ قالا تھا، زمین و آسمان نے کہا، اتینا طائعین، ہم آئے خوشی خوشی۔ فقضاہن 7 سماوات، سو اللہ نے بنائے 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں، قضا بنائے 7 آسمان 2 دنوں میں۔ واوحا فی کل سماء امرہا، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب فرمان جاری کیا۔ واوحا، فرمان جاری کیا، فی کل سماء، ہر آسمان میں، امرہا، اس کا فرمان جاری کیا، اوحا جاری کیا ہر آسمان میں، امرہا، اس کے فرامین کو اس کے مناسب۔ وزینا السماء الدنیا بمصابیح، اور ہم نے آسمان کو، قریبی آسمان کو، بلبوں سے، ستاروں سے چمکایا۔ وحفظا، اور انہیں حفاظت کے خاطر طے کیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بنایا ہوا نظام ہے اس ذات کا جو زبردست ہے، جاننے والی ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر وہ روگردانی اختیار کرتے ہیں، فقل، آپ کہہ دیجئے، ڈراتا ہوں میں تمہیں، صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، ایسی چنگاڑ سے جیسے چنگاڑ کے عاد و ثمود پر آئی تھی۔ یہ مضمون یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کو سنایا۔ اس کے بیچ میں 2-3 مسائل آئیں گے۔ ایک مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ کیا مشرکوں پر یہ جو وعید آ رہی ہے کہ مشرک جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، کیا کفار بھی، کافر بھی، غیر مسلم بھی نماز پڑھنے کے مکلف ہیں اور ان کے لیے بھی حکم ہے اذان کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، یا نہیں؟
فقہا کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کفار بھی باضابطہ نمازوں کے، روزوں کے، زکوٰۃ کے مکلف ہیں۔ فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ نمازوں، روزوں، زکوٰۃ وغیرہ کے مکلف نہیں، وہ صرف ایمان کے مکلف ہیں۔ لیکن فائنلی فیصلہ جو فقہا نے کیا وہ یہ کیا ہے، ادائیگی کے تو وہ مکلف نہیں ہیں، البتہ اعتقاد کے مکلف ہیں۔ کس کے؟ انہیں اس چیز کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ ادائیگی کے وہ مکلف تو نہیں، البتہ اعتقاد کے مکلف ہیں۔ یہی فائنل فیصلہ ہے۔ طویل گفتگو ہے، اس کا مختصر دو جملوں میں نے آپ کو خلاصہ کر دیا۔ گویا کہ کل قیامت کے دن ترک صلاۃ پر تو ان کو عذاب نہیں ہوگا، لیکن ترک اعتقاد صلاۃ پر ان کو عذاب ہوگا۔ نماز چھوڑنے پر ان کو عذاب نہیں ہوگا، لیکن نماز کا اعتقاد نہ رکھنے پر انہیں عذاب ہوگا۔ گویا کہ قرآن انہیں یوں کہہ رہا ہے، آمنو اولا ثم اقیموا الصلاۃ، پہلے ایمان لاؤ پھر نماز قائم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے ایمان کے بغیر۔ جب تک کافر ایمان نہیں لاتا اس کی کسی بھی عبادت کے بارگاہ خداوندی میں قبولیت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ آپ کو ان صفحات کے اندر بیان جو کرنا ہے وہ یہ، اللہ نے زمین و آسمان کو کیسے پیدا کیا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، سنیچر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آسمان و سما شروع کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں زمین بنائی، پھر اللہ تعالیٰ یعنی سنیچر اور اتوار، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آسمان صرف دھوئیں کی شکل میں تھا، اللہ نے اس کو آرڈر جاری کیا، اللہ نے کوئی ہاتھوں سے نہیں بنایا، اللہ نے اس کو آرڈر جاری کیا کہ اس انداز میں بن جا، اور وہ آسمان اس انداز کے اندر بن گیا۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، یہ اگلے 2 دنوں میں ہوتا ہے، یعنی سوموار اور منگل کے اندر۔ اب بچتا ہے یہاں پر بدھ اور جمعرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑ، زمین کے اندر درخت، زمین کے اندر پانی، زمین کے اندر آکسیجن، سمندر اور درخت اور جتنی بھی نباتات، حیوانات، یہ ساری چیزیں پیدا کی تاکہ اس کو انسان کے رہنے کے لائق بنایا۔ معلوم ہوا کہ زمین ٹوٹل کتنے دنوں میں بنی؟ 4 دنوں میں۔ کتنے؟ 4 دنوں میں بنی، جبکہ آسمان کتنے دنوں میں بنا؟ صرف 2 دنوں میں۔ اللہ نے اس انسان کے لیے کتنا وقت لگایا۔ اور میں نے بتایا تھا کل، 6 دنوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باضابطہ اس وقت چاند و سورج بن چکے تھے تو ہماری طرح دن اور رات نکلتی تھی۔ 6 دنوں کا مطلب میں نے بتایا تھا 24 گھنٹے کے حساب سے جو ہمارے یہاں 144 گھنٹے بنتے ہیں، ان 144 گھنٹوں کے اندر اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے نظام کو بنایا۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم، جب آئے ان کے پاس، عاد و سمود کے پاس، قوم عاد اور قوم سمود کے پاس پیغمبر، انہی کے بیچ، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے بھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، تم نہ عبادت کرو مگر صرف ایک اللہ کی۔ قالوا لو شاء ربنا، کہنے لگے اگر ہمارا اللہ چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو آسمان سے فرشتے اتارتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، ہم اس شریعت کے انکاری ہیں جسے دے کر آپ بھیجے گئے ہو۔ فإنا بما ارسلتم به کافرون فاما عاد فاستكبروا في الارض، عاد نے تکبر کیا زمین میں بغیر الحق، ناحق، اور کہہ اٹھے من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے بڑھ کر طاقت کے اندر۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا تھا، ان اللہ الذی خلقهم، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ اللہ ان سے بھی بڑھ کر طاقتور تھا۔ هو اشد منهم قوہ وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ فارسلنا علیہم، قوم عاد پر ہم نے ہوا بھیجی سرسرن تیز، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، نحوست بھرے دنوں میں، لنذیقہم، تاکہ ہم چکھائیں انہیں، عذاب الخزی، رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر، ولعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہم لا ینصرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ واما ثمود، رہے ثمود، ہم نے ان کو سیدھی راہ دکھلائی تھی، فاستحبوا العمی علی الہدی، انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی، گمراہی کو پسند کیا ہدایت پر۔ فاخذتهم صاعقۃ العذاب الہون، انہیں رسوا کن عذاب کی چنگاڑ نے آ پکڑا۔ اس وجہ سے چنگاڑ کہہ لیجئے یا یوں کہہ لیجئے صاعقۃ، اس گگرائی چھنا کاشر پٹ گسن ظلمت گرج نے آ پکڑا، اس وجہ سے ان اعمال کی وجہ سے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا تھا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ اللہ نے عذاب بھی ان پر کیسے بھیجا؟ قوم عاد پر پہلے ان کو مسلسل کئی دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کئی سالوں تک، کئی مہینوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قحط سالی پر ان پر
مسلط کی۔ احقاف نامی علاقے کے اندر رہتے تھے یہ تبوک کے آس پاس جو علاقے ہیں سعودی عرب کے اندر آج کل پڑھتے ہیں، وہیں پر کچھ لوگ کہتے ہیں یمن سے لے کر شام تک ان کی بستیاں تھیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو جب ان پر قحط سالی مسلط ہوئی، پیغمبر نے ان کو جھٹلایا کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ جنہوں نے پھر نافرمانی کی، پھر سرکشی، پھر ہٹ درمی کی، اللہ نے ایک بادل بھیجا۔ جب بادل ان کی طرف آیا تو بادل شکلاً سیاہ تھا۔ عموماً جو سیاہ بادل ہوتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو بادل ہے سیاہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے، بارش برسانے والا۔ اس سے پہلے غالباً ان پر سفید اور سرخ بادل بھی آئے تھے۔ سفید آیا کہا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے چونکہ اس میں بارش نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سرخ بادل آیا کہا اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ بھی کسی کام کا نہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا بادل آیا، کہنے لگا ہاں یہ ہمارے کام کا بادل ہے، ھذا عارض ممطرنا، سیاہ بادل۔ انہیں محسوس ہوا کہ اس کے اندر بارش ہوگی جو ہم پر برسے گی اور اس کی وجہ سے ہماری جو قحط سالی وہ ختم ہو جائے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بادل بھیجا، وہ بادل نہیں، وہ حقیقتاً ایک آندھی تھی جو مسلسل ان پر 7 راتیں اور 8 دنوں تک مسلط رہی، جس نے ان کو پھر ایسا کر دیا کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ درخت زمین پر کٹے ہوئے ہوں۔ اس مضمون کو یہاں پر یہ بیان کیا گیا ریحاً صرصراً فی ایام نحسات۔ یہ دن چونکہ ان کے حق میں منحوس تھے اس لیے ان کو منحوس کہا گیا، ورنہ فی نفس زمانہ کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا، زمانہ سارا کا سارا اچھا ہی ہوتا ہے۔ لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالیاں نہ دو، انا الدہر، میں زمانہ ہوں، انا خالق الدہر، میں زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں، بیدی اللیل والنہار، میرے ہاتھ میں رات اور دن ہے، اقلب اللیل والنہار، میں ہی رات اور دن کو الٹتا اور پلٹتا ہوں۔ تو دن اور زمانہ منحوس نہیں ہوتا، ان کے حق میں یہ منحوس تھا۔ ہمارے یہاں بہت کبھی کہا جاتا ہے فلانی دو منحوس، فلانی رات منحوس، ایسا کہنا درست اور جائز نہیں ہے۔ سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنگاڑ کے عذاب سے اور زلزلے کے عذاب سے ہلاک کر دیا تھا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، جس دن یہ اللہ کے دشمن اکٹھے کیے جائیں گے دوزخ کے پاس، فَهُمْ يُوزَعُونَ، وہ روک لیے جائیں گے دوزخ کے پاس، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس آئیں گے، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، آج ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ سب کے سب چیزیں ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے اعمال کی۔ کھال بھی، کان بھی، آنکھ بھی۔ کان خود بولے گا کہ اس نے یہ غلط میوزک مجھ سے سنا تھا، اس نے غیبت مجھ سے سنی تھی، اس نے فلاں فلاں کا ظلم میرے کانوں سے سنا تھا، اور اسی طریقے سے زبان خود بولے گی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، آنکھیں خود بولیں گی کہ ہم نے کیا غلط کیا تھا، اور سکن، اس کے اندر اللہ نے صلاحیت ایسی رکھی ہے کہ سکن جس طریقے سے دنیا میں محسوس کرتی ہے، اللہ نے اس میں صلاحیت ایسی رکھی ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے، کہ بعض ضبطہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی طاقت دیں گے، یہ فیل کرتی ہے کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ سکن انسان کی تھر 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 کانپنے لگتی ہے، کیونکہ اس کے اندر محسوس اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مادہ رکھا ہوتا ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اب انسان خود اپنی اس کھال سے مخاطب ہوگا۔ یہ مجرمین اپنی کھالوں سے کہیں گے، اپنی سکن سے کہیں گے، اپنے اعضاء سے کہیں گے، لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ یہ سکن اور یہ اعضاء کہیں گے، پارٹس آف باڈی کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا کی جو ہر چیز کو قوت گویائی عطا کرتا ہے۔ فرق ہے کیا؟ یہ دیکھیں، یہ بھی گوشت کا ٹکڑا اور یہ بھی گوشت کا ٹکڑا، اللہ چاہے تو اس سے بلوا دے، اللہ چاہے تو اس سے بلوا دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ، اسی اللہ نے تم کو پہلی بار بھی پیدا کیا تھا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ یہ مضامین ان 2-4 آیتوں کا زبردست قسم کا ہے جو مردہ ضمیروں کو، خابیدہ ضمیروں کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے، سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کہیں گے کل قیامت کے دن وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، تم چھپتے نہیں تھے کہیں اس بات سے کہ ان یشہد علیکم سمعکم، کہ کہیں مبادہ کہیں یہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی نہ دے دیں۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، تم تو اپنے ان اعضاء سے بھی نہ چھپے، کیوں؟ تمہارا خیال یہ تھا ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اللہ نہیں جانتے وہ بہت ساری چیزیں جو کچھ تم کیا کرتے ہو۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، یہی تو تھا تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے متعلق کیا، ارداکم، جس نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا،
جس نے تم کو تباہ کر کے رکھ دیا. فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ تو تم ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے. انسان سوچن کچھ شوچن بھائی اللہ تو دیکھ رہے ہیں. یہ جو گناہ کرتے وقت انسان کے ہاتھ ہیں، انسان کی زبان ہے، انسان کے کان، انسان کی آنکھ، سکن، پاؤں، یہ سب کل قیامت کے دن گواہی دیں گے. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ پاؤں بھی گواہی دے گا. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ یہ جو خیال رکھتے ہو نا تم اللہ کو کچھ پتہ نہیں، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، یہی خیال تمہارا بیڑا غرق کر رہا ہے. فَإِن يَصْبِرُوا اب قیامت کے دن خواہ وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ تب بھی دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا استعتاب خواہ وہ معافی طلب کریں، فما ہم من المعتبین تو ان کی معافی بھی قبول نہیں کی جائے گی، ان کی معافی بھی قبول نہیں کی جائے گی. وقیض یقیض تقییز ہم نے مقرر کیا ان کے لیے، وقیضنا لہم اور مقرر کیے ہم نے ان کے لیے قرناء کچھ ساتھی شیاطین میں سے. فزینوا لہم جو ان کے سامنے سجا کر پیش کرتے ہیں، ما بین ایدیہم وما خلفہم ان چیزوں کو جو ان کے سامنے ہے اور ان چیزوں کو جو ان کے پیچھے ہیں. وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس اللہ کا جو وعدہ تھا نا عذاب کا، اللہ نے جو فرمان جاری کیا تھا عذاب کا وہ ان پر سچ ثابت ہو جائے گا. فی امم من جملہ ان امتوں کے جو اس سے پہلے تھے، جیسے ان پر عذاب کا وعدہ برحق ثابت ہوا جنات اور انسانوں میں سے، ایسے ان پر بھی عذاب کا وعدہ ثابت ہوا. ترجمہ دیکھیے، وحق علیہم القول اور ان لوگوں پر عذاب کا وعدہ برحق ثابت ہو گیا فی امم ان قوموں کے ساتھ قد خلت من قبلہم جو ان سے پہلے گزر گئی جنات اور انسانوں میں سے. انہم کانوا خاسرین وہ سب کیا تھے؟ خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے. باطل کی ایک فطرت ہے، جب باطل مقابلہ نہیں کر پاتا تو پھر اس صورت میں وہ جہالت پہ اتر آتا ہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دلائل قرآن کے ذریعے سے مشرکین کو سنایا کرتے تھے تو وہ لاجواب ہو جایا کرتے تھے. لاجواب ہونے کے بعد کیا کہنے لگے؟ الغو یہ قرآن پر تو یہ شور تولم، جیسے کلاس میں وہ چھوٹے بچے شور مچاتے ہیں نا کہ ایسے تم شور مچایا کرو. الغو فی لعلکم تغلبون تم شور کے ذریعے سے غالب آ جاؤ گے. بھئی انسان ہو تو دلائل کے ذریعے سے بات کرو، پاگل ہو تو پھر چیخو چلاؤ. دیکھیے اسی مضمون کو، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن اور کہیں گے کافر لا تسمعوا لهذا القرآن کہتے ہیں یہ کافر اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ اور شور مچاؤ اس میں، لعلکم تغلبون تاکہ اسی طریقے سے تم غالب آ جاؤ. فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ہم مزہ چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا سخت ترین عذاب کا. ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون اور ہم انہیں سزا دیں گے ان کے ان بدترین اعمال کی جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار یہی ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ یعنی دوزخ کی آگ. لہم فیہا دار الخلد وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون سزا ہوگی ان کی اس کام کی کہ جو کچھ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. کل قیامت کے دن فالوورز، متبعین، پیروکار، چھوٹے کفار، بڑے سرغنوں سرداروں کے بارے میں کہیں گے، بڑے بڑے پجاریوں سادھوؤں کے بارے میں کہیں گے خدایا ان کو ادھر لا تاکہ ہم ان اپنے سرداروں کو، اپنے رہبروں اور رہنماؤں کو، اپنے پجاریوں کو اپنے پاؤں سے مس لیں، روندیں ان کو پاؤں سے، چونکہ انہوں نے ہم کو دنیا میں گمراہ کیا تھا. اس مضمون کو دیکھ لیجئے. وقال الذین کفروا کہیں گے کافر لوگ ربنا اے ہمارے رب ارنا الذین اضلانا آج ہمیں وہ دونوں دکھلا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، وہ دونوں جماعتیں انسانوں میں سے اور جنات میں سے. نجعلہما تحت اقدامنا تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روندیں، لیکونا من الاسفلین تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں. گویا کہ دنیا میں جو سردار بنتے ہیں کافروں کے، کل قیامت کے دن پاؤں تلے انہیں روندا جائے گا. انہیں کے چھوٹوں کی جانب سے ان الذین قالوا ربنا اللہ یہ اہل ایمان کی صفت جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر ڈٹ گئے اس پر، تتنزل علیہم الملائکۃ ان لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں یہ پیغام لے کر اللہ تخافوا نہ ڈرنا، ولا تحزنوا غمگین نہ ہونا، وابشروا تمہیں مبارک ہو جنت التی کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، خوشخبری ہے تمہیں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فرشتے کہیں گے ہم ہی تو تمہارے دوست تھے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ تمہارے لیے ہر وہ نعمت ہوگی جس کو تمہارا دل چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کا تم وہاں پر تقاضا کرو گے.
یہ کیا مانگ مانگ کر کوئی بھیک ہوگی؟ نہیں نہیں، یہ میزبانی ہوگی، نزلا من غفور الرحیم، میزبانی ہوگی اس رب العالمین کی جانب سے جو بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوگا۔ قرآن کا لفظ دیکھیں کتنا جامع ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ اب اگر کہتے ہیں نا قرآن یہ کہتا ہے جنت میں سیب ہوں گے، جنت میں اخروٹ ہوں گے، جنت میں بادام ہوں گے، جنت میں زعفران ہوں گے، جنت میں انگور ہوں گے، جنت میں آم ہوں گے، جنت میں کیلے ہوں گے، جنت میں سنترے ہوں گے، جنت میں کیوی ہوگی، جنت میں ڈرائی فروٹ ہوگا، جنت میں یہ ہوگا، جنت میں وہ ہوگا، کتنی چیزوں کو گنواتے۔ سو یہ سب قرآن میں نعمتوں کو گنتے گنتے اللہ نے ایک ایسا جملہ استعمال کیا کہ جو تمہارا دل چاہے، حوروں کا دل چاہے تو حور، باغات کا دل چاہے تو باغات، میدان چاہے تو میدان، سین لکھ شڑ کا سنت ہے خدایا بال بیٹھ دے تاکہ کرکٹ گنوئے، تو جو کچھ تمہارا دل چاہے گا سب کچھ کم تھے اس نے کاشر انوت یہ مولوی صاحب اس تقریر کرن تندت میں ججیر تھا ایسے تھا کیا نا پتہ سے جو کرن ججیر ایسے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں انسان کو دل میں ان بری چیزوں کا دل ہی نہیں چاہے گا۔ ججیر چاہیے تیل انسان یہ مس رس رس نعمت پاتن، جس کو دنیا بھر کی عمدہ غذائیں ملے اس کو ان گندی چیزوں کا دل ہی وہاں نہیں چاہے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یہ میزبانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ومن احسن، اس سے بڑھ کر اچھی کس کی بات ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں ہوں مسلمانوں میں سے۔ سب سے بہترین بات قرآن کریم نے کس شخص کی بات کو قرار دیا؟ دائی کی بات کو، اور دائی کدھر؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والا، یعنی قرآن کی دعوت دینے والا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی احسن، آپ دفاع کیجئے ایسے انداز میں جو بہترین ہو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اور وہ شخص جس کے درمیان دشمنی ہو، ایسے ہو جاؤ گے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حمیم، گویا کہ گہرا جگری دوست۔ حمیم کے معنی قرآن کریم میں دو آتے ہیں، کبھی حمیم کے معنی آتے ہیں گرما گرم کھولتا ہوا پانی، جیسے ابھی پیچھے آیا تھا ثم فی الحمیم یشرون، اور کبھی کبھی حمیم کے معنی آتے ہیں بڑا گہرا جگری دوست، جیسا کہ سورہ حاقہ کے اندر آیا ولا یسأل حمیم حمیما، جس سے دلی محبت ہو اسے حمیم کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا انشاءاللہ کہ وہ بدسلوکی کرنے والا آپ کا گہرا جگری دوست بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے دشمنوں کے ساتھ اسی آیت پر عمل کیا تو وہی لوگ جو آپ کے بدترین دشمن تھے کائنات میں سب سے زیادہ آپ کو چاہنے والے بن گئے۔ وما يلقاها الا الذين صبروا، اور یہ چیز نصیب نہیں عطا کی جاتی مگر انہی لوگوں کو جو صبر کرے۔ وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ چیز نصیب میں نہیں ہوتی مگر انہی لوگوں کو جو بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں، خوش نصیب ہوتے ہیں، انہی کے نصیب میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ برائی کا دفاع کس سے کرتے ہیں؟ اچھائی کے ذریعے سے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر آپ کو شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ آئے، کوئی بھی وسوسہ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو آپ اللہ کی پناہ میں چلے جائیے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، قرآن کریم نے اس کا علاج یہ بتایا کہ آپ ان کے ساتھ جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے سے جہاد کیجیے۔ اور کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں، قرآن کریم نے جا بجا یہ بتایا کہ ان سے بچنے کی تمہارے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں سوائے اس کے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ۔ تو شیطان کے وسوسے یہاں پر 9ویں سپارے میں کل انشاءاللہ العزیز آئے گا، قل اعوذ برب الناس میں آئے گا، ہر جگہ یہ آتا ہے کہ تمہیں شیطان کے پناہ شر سے بچنا ہے تو کدھر چلے جائیے آپ، وسوسوں سے بچنا ہے تو کدھر جائیے؟ اللہ کی پناہ کے اندر، اللہ کی حفاظت میں چلے جائیے۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دن اور رات، چاند اور سورج ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اللہ ہی کو سجدہ کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، جس نے چاند و سورج اور دن و رات پیدا کیے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ فإن استکبروا، پس اگر یہ لوگ اللہ کی عبادت سے تکبر اختیار کریں، فالذین عند ربک، پس وہ فرشتے جو آپ کے رب کے یہاں ہیں، یسبحون لہ باللیل، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں دن اور رات میں، وہم لا یسأمون، وہ اکتاتے نہیں، سأم یسأم سأمن، اکتاتے نہیں اللہ کی عبادت سے۔ ومن آیات
انک تری الارض، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ زمین کو دیکھتے ہیں خاشعۃ، جھکی ہوئی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، جب ہم اس پر اتارتے ہیں پانی، اہتزت، تو وہ لہلہانے لگتی ہے، وربت، ابھرنے لگتی ہے۔ ان الذی احیاها، جس رب العالمین نے اس زمین کو پیدا کیا، زندہ کیا، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ خاشیتاً کا مفہوم ہی یہی ہے کہ زمین کے اندر صلاحیت ہے ہر چیز کو اگانے کی۔ انک تری الارض خاشعۃ، وہ عاجزی والی ہے، وہ نرم ہے، آپ جو چیز اس میں ڈالیں وہ اگا لیتی ہے، سخت نہیں۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیات میں ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار، بھلا وہ شخص، وہ کافر جسے دوزخ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے، امن یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ شخص جو کل قیامت کے دن بے خوف ہو کر آئے گا، آمنا بے خوف ہو کر آئے گا اللہ کے پاس۔ اعملوا ما شئتم، اے لوگو جو مرضی آئے کر گزرو، انہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک قسم کی دھمکی ہے، اعملوا ما شئتم، یہ نہیں مرضی کی اجازت ہے کفر کرو، اجازت ہے زنا کرو، اجازت ہے شراب کرو، نہیں، یہ دھمکی، جو مرضی آئے جاؤ کرو، میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں، انہ بما تعملون بصیر، سزا مل کے رہے گی۔ الحاد کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی آیات میں ڈھونڈنا، کہ انسان ایسی آیتوں کو ڈھونڈے، ایسی جگہوں کی تلاش میں رہے جہاں وہ آیات کا غلط مطلب نکال سکے۔ جیسا کہ کل بھی آپ کے سامنے مثالیں آئی تھی، جب قرآن کریم نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، تو یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ جو ہے فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ پوشیدہ نہیں، یہ سب ہمارے دربار میں حاضر کیے جائیں گے۔ ان الذین کفروا بالذکر، بلا شبہ جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا جب وہ قرآن ان کے پاس آ گیا، ذکر سے مراد قرآن، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور یہ قرآن ایک زبردست کتاب ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا جبکہ ان کے پاس آ گئی، یہاں پر جزا محذوف ہے، کیا؟ لا یخفون علینا، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں، ہماری پکڑ سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور یہ قرآن ایک زبردست قسم کی کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، داخل نہیں ہو سکتا اس میں باطل، من بین یدیہ، نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، اس رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ یہ کتاب ہے جو حکمت والا ہے، جو حمید ستودہ صفات ہے۔ قرآن کے پاس باطل نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ اوپر سے نہ نیچے سے، کہیں بھی قرآن اس پر اندر انداز نہیں ہو سکتا۔ یعنی بالفاظ دیگر قرآن کو یہ مٹا نہیں سکتے، نہ الفاظ کو نہ معانی کو، قرآن کے نہ الفاظ کو مٹا سکتے ہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، سامنے سے الفاظ کو بدل دے، ولا من خلف، پیچھے سے یعنی معنی کو بدل دے، کہیں سے بھی قرآن کے اندر یہ تحریف نہیں کر سکتے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کہی گئی آپ سے مگر وہی باتیں جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہی گئی تھیں۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یقیناً آپ کا رب بخشنے والا ہے اور بڑی سخت سزا دینے والا، المناک دردناک عذاب دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، اچھا یوں کہتے ہیں کبھی کبھی یہ قرآن تو عربی زبان میں مزہ نہیں آ رہا ہے، عجمی زبان میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں اتارتے، لقالو، تو تب یوں کہتے لولا فصلت آیاتہ، اس کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیوں نہیں کیا گیا، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا اعجمی و عربی، کیا قرآن تو عربی زبان میں اور قرآن تو عجمی زبان میں، وہ عربی اور رسول عربی زبان میں، کیا تھا وہ سمجھ؟ اعجمی کا تعلق کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، کہ قرآن کس زبان میں اتارا جائے؟ عجمی زبان میں۔ وہ عربی اور رسول کون سا؟ تو تمہیں بات سمجھ میں آتی؟ یہ گونا یہ ہے ایسی کا چائنیز مولی سوب سمجھائے انہیں کس اس طرح کا فکر سو کیا شونن شڑنگ بڑنگ 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 کر صرف قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء، آپ کہہ دیجئے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا ہدایت ہے، وشفاء اور شفا ہے، والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم عمی، جو لوگ ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں ڈاٹس ہیں، بوجھ ہے، بند پڑے ہیں ان کے کان کہ وہ ہدایت کی باتوں کو سن ہی نہیں سکتے، یعنی بظاہر تو سنتے ہیں لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے۔ وہ ہوا ضمیر راجع قرآن کی طرف، یہ قرآن ان مشرکین کے حق میں اندھے پن کا سبب ہے،
یہ قرآن کریم ان مشرکوں کے حق میں اندھے پن کا سبب ہے کہ ان کو ہدایت نظر نہیں آتی. اولئک ینادون من مکان بعید، ان مشرکوں کو دور جگہ سے کل قیامت کے دن پکارا جائے گا، لیکن فائدہ کچھ نہیں جب مانتے ہی نہیں دنیا میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. فاختلف فیہ، اس قرآن کے اندر اختلاف کیا، اس تورات کے اندر اختلاف کیا گیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر آپ کے رب کی جانب سے بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جا چکا ہوتا. وانہم لفی شک منہ مریب، اور یہ لوگ اس قرآن کے متعلق منہ شکن، ایسے شک میں پڑے مریب جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے. لا الہ الا ولا الہ الا من عمل صالحا فلنفسه، جو شخص نیک اعمال کرے گا اس کا فائدہ اس کو اپنی ذات کو ہوگا. ومن اساء فعلیہا، جو شخص برے اعمال کرے گا فعلیہا، تو اس کے برے اعمال کا وبال بھی اسی پر ہوگا. وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب بندوں پر ہرگز ظلم ڈھانے والا نہیں ہے. الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، نہیں نکلتے ہیں پھل اپنے گابھوں سے. وما تحمل من انثى، اور نہیں کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے. ولا تضع، اور نہیں کوئی مادہ بچے کو جنتی ہے. الا بعلمہ، مگر اللہ ہی کے علم میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ ہی کے علم سے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، جس دن اللہ انہیں آواز دے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک. قَالُوا آذَنَّاكَ، تو کافر و مشرک یوں کہیں گے ہم نے آپ سے عرض کر دیا. مَا مِنَّا مِن شہید، ہم میں سے کوئی بھی اس پر گواہ نہیں ہے. آیت کے ابتدائی 3-4 جملے دیکھیے کہ دنیا کے اندر یہ چیزیں اللہ کے سوا نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہیں اللہ کے سوا ان چیزوں کو کوئی جانتا ہے. پھل درختوں پر اپنے گابھے سے نکلتے ہیں، کلیوں سے نکلتے ہیں. مادہ بچوں کے ذریعے سے حاملہ ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے مادہ بچوں کو جنتی ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی بھی دنیا کے اندر ان چیزوں کو وجود میں نہیں لا سکتا ہے. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی اطلاع میں، اللہ کی معلومات میں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے قیامت کا علم بھی الیہ یرد، صرف اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کب قیامت آئے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر کل قیامت کے دن جب ان مشرکوں سے مخاطب ہو کے کہا جائے گا کہ جن بتوں کو، جن دیوی دیوتاؤں کو تم اللہ کو چھوڑ کر میرے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ اس وقت سب کہیں گے آذنا کا، ایذان سے ماخوذ، کہ ہم نے آپ کو بتلا دیا، عرض کر دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس پر گواہ نہیں، یعنی ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے. سب انکار کر دیں گے کل قیامت کے دن. کمن کی جمع اکمام، پھل کے گابھے اور ابتدائی حصے کو بولتے ہیں. اور انسا ہر مادے کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ جانوروں میں سے ہو یا انسانوں میں سے جو بھی بچہ جنتی ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، جنہیں یہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے سب غائب ہو جائیں گے ان سے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا، اور اس دن وہ یہ خیال کریں گے، وہ یقین کر بیٹھیں گے، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ ان کے لیے کوئی بھی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے. لا يسم الانسان من دعاء الخیر، انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان نہیں اکتاتا ہے بھلائی کے مانگنے سے کبھی بھی. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو اس وقت وہ نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. انسان کی فطرت جب تک اسے کسی بھی قسم کی کوئی بھلائی مانگنی ہو تو بھلائی مانگنے سے کبھی اللہ تعالیٰ سے اکتاتا نہیں، لیکن جب مصیبتیں آتی ہیں تو یئوسن، اس وقت وہ بے سہارا سے ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. قنوطن، نا امید ہو جاتے ہیں. یئوس اس مایوسی کو بولتے ہیں جو انسان کے چہرے پر نمودار ہو، اور قنوط اس مایوسی کو بولتے ہیں، قنوط اس مایوسی کو بولتے ہیں جو انسان کو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اندر سے دل مایوس ہو جائے. اور یئوس چہرے پر جو انسان پر باضابطہ طور پر مایوسی چھاتی ہے اسے کہتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ حالات کی بنیاد پر انسان جو مایوس ہو جاتا ہے اسے یئوس کہتے ہیں.
اور انسان رحمت خداوندی سے مایوس ہو جائے تو اسے قنوط کہتے ہیں۔ بہرحال فعول کا وزن ہے، مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اگر ہم اسے اپنی جانب سے اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں، من بعد ضراء مَسَّتْهُ، اس مصیبت کے بعد جو اسے آ پہنچتی ہے، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اس وقت یہ کہتا ہے کہ یہ تو رحمت میرے ہی مقدر میں تھی، یہ میرا ہی کمال ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت آنے والی ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر میں اپنے رب کی طرف واپس بھی کیا گیا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو میرے لیے اللہ کے یہاں بہتری ہوگی۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، یقیناً ہم جتلا دیں گے، بتلا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کے بارے میں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں مزہ اور ذائقہ چکھائیں گے سخت ترین عذاب کا۔ یہ کیا ہوا کہ مصیبتیں آئی تو مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ منسوب کرتا ہے، رحمتیں آئی تو اسے اپنا کمال شمار کرتا ہے۔ فرماتے ہیں نہیں، یہ جو تم کہتے ہو وما اظن، جو تمہیں رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہیں، حالات اچھے پہنچتے ہیں، پھر تم کہتے ہو کہ یہ سب میرا ہی کمال ہے اور قیامت کا انکار کر بیٹھتے ہو، اور اگر مجھے اللہ کی طرف واپس بھی کیا گیا تو مجھے کل قیامت کے دن اچھی نعمتیں ملیں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے کفر کی علامتیں ہیں۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی وجہ سے وہ ساری چیزیں بتلا دیں گے اور اپنے یہاں سے ان کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، انسان کی فطرت جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، اعرض تو وہ اعراض و بے رخی کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور پہلو تہی کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جب اسے مصیبتیں پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دولت کے اندر ایک عجیب کشش رکھی ہے کہ جس کے پاس بھی دولت آتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دولت کے اندر کشش ہے گمراہی کی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فواللہ لا اخشى علیکم الفقر، اللہ کی قسم میں تمہاری غربت سے نہیں ڈرتا، میں جو ڈرتا ہوں وہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ان تبسط علیکم الدنیا، دنیا تم پر وسیع کر دی جائے، فتنافسوها تم اس میں دلچسپی لینے لگو، فتہلکوا کما ہلکت الامم من قبلکم ایسے تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ جیسے کہ تم سے پہلی قوم تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ فلننبئ، تو اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ انسان پر جب دولت کی برسات ہوتی ہے اکثر کیا ہوتا، اعرض ونأى بجانبی، اعراض و بے رخی برتتا ہے اور پہلو تہی اختیار کرتا ہے۔ نآ ینآ، نعین کے معنی دور ہونا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب مصیبتیں آتی ہیں تو پھر مسجدوں کے رخ ہوتے ہیں، پھر مصلے بچتے ہیں، پھر روزے رکھے جاتے ہیں، اچھی مولوی صاحب اس نشتے گسن فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، مولوی صاحب کرتے ہوئے دعا، لمبی لمبی دعائیں۔ لیکن جب انعام، جب دولتیں، جب حکومت، جب اقتدار، جب کرسی، جب بینک بیلنس، تیل تو ساتھ کس گو مولوی صاحب یہ کچھ دروازس پہ کچھ شومت صلاحین اپیرے لیکن یہ ساتھ مصیبت آئے پانے پکن گسن مولوی صبس نش مشید مز تاکہ یہ امس نش کرنا ہو دعا اللہم احفظنا منہ۔ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن واقعتاً اللہ کی جانب سے ہو جیسا کہ ہے بھی حقیقتاً، ثم کفرتم بھی، پھر تم اس قرآن کا انکار کرو، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی 2 منٹ کے لیے آپ فرض کر لو تم مانتے نہیں ہو نا اس قرآن کو اللہ کی کتاب، 2 منٹ کے لیے اس قرآن کو اللہ کی کتاب مان لو، ماننے کے بعد سوچو کہ اگر تم نے اس قرآن کا انکار کیا تو تم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کل قیامت کے دن، جب تم سے بڑا گمراہ کون ہوگا جب تمہارے سامنے تمہارا نامہ اعمال ظاہر ہو کے آ جائے گا کہ تم نے اس قرآن کا انکار کیا تھا۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کتنا تم اس قرآن کا، اسلام کا انکار کرو گے، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں فی الآفاق، دنیا کے کناروں اور گوشوں میں، وفی انفسہم، اور خود ان کی اپنی جان کے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے گی یہی قرآن برحق تھا۔ اولم یکفی بربک،
کیا آپ کے رب کے لیے یہ کافی نہیں انہو علی کل شیء شہید کہ وہ ہر چیز کا خود گواہ ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم جان لو کہ وہ شک میں مبتلا ہیں اپنے رب سے ملاقات کے سلسلے میں. الا انہ بکل شیء محیط جان جاؤ کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم قرآن کو نہیں مانتے ہو، ان قریب ہم تمہیں کچھ ایسی نشانیاں دکھائیں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، دنیا کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا چند سال پہلے ایک ٹی وی پہ ایک چینل چلتا تھا بہت زیادہ، ڈسکوری اینیمل پلانٹ. جب لوگ ان کو دیکھتے تھے تو بے اختیار انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ایک چونٹی پر ریسرچ کیا، اس کے اندر اتنا حیرت انگیز نظام، پورا ایک عالم نظر آتا ہے. ایک معمولی سی مچھلی پر ریسرچ کیا، اس کا ایک حیرت انگیز پورا ایک عالمی نظام نظر آتا ہے. ایک جانور پر جو کہ درندہ شیر پر ریسرچ کیا، اس پہ انسان اس کی زندگی گزارنے کے طور و طریق، اس کے شکار گزارنے کے طور و طریق، اس کی زندگی کے سلیقوں کو جان کر انسان حیرت انگیز انداز میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. وہ تو چھوڑیے، نباتات پہ جب انہوں نے ریسرچ کیا، معمولی سے کسی درخت پر، کسی پتے پر، کسی پھول پر، زولوجی کہہ لیجئے، باٹنی کہہ لیجئے آپ، یہ جتنے علوم ہیں اصلاً اگر انسان ان کے اندر غور و فکر کرے تو زولوجی اور باٹنی کے ذریعے سے انسان اس چیز پر پہنچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کیا ہی بابرکت ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو اتنے بہترین انداز میں اس کائنات کو پیدا کرنے والا. ایک پتے کو دیکھیے آپ، پتے کو، اسی پتے کی لکیروں کو دیکھیے آپ، پھر اس کے ایک ڈیزائن کو دیکھیے آپ، سائڈ سے کیا شاندار ڈیزائن. اگر کہا جائے نا کسی ہمارے یہاں شخص کو بنانے کے لیے دیوار پر ایسا پتہ بناؤ، اس کو کئی گھنٹے لگیں گے بنانے میں. اللہ کھربوں پتے ایک حکم کن سے بنا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی ٹائم نہیں لگتا. آپ کل ہی فروری کے اندر دیکھ رہے تھے کوئی پتا تھا ان درختوں پر، اور آج دیکھ لیجئے آپ ادھر سے پوری کائنات، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. برازیل کے جنگلوں میں جائیے آپ، پہاڑوں کی طرف جائیے آپ، پھر دیکھیے آپ کتنے کھربوں درخت، ان کھربوں درختوں پر کھربہ کھرب پتے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. پھولوں کو دیکھیے آپ، کلیوں کو دیکھیے آپ، پھلوں کو دیکھیے آپ. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. وَفِي أَنفُسِهِمْ، خود اپنے اندر غور کیجئے کہ اللہ نے کیسے لاکھوں بلب اس آنکھ کے اندر بنائے، اللہ نے کیسی یہ کان کی مشینری بنائی، اللہ نے کیسی زبان پر ذائقہ چکھنے کی مشینری بنائی، بولنے کی صلاحیت کیسے بنائی اللہ تعالیٰ نے. پارٹس آف باڈی میں پاؤں سے لے کر سر تک ہر عضو پر اس کھال کو، سکن کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف، گرمی، سردی، حرارت کو محسوس کرنے کی کیا طاقت اس کے اندر بنائی ہے، حیرت انگیز. اللہ تعالیٰ نے یہ بال کیا حیرت انگیز انداز پہ پورے جسم پر بنائے. وفی انفسہم، یہ دل، ہارٹ، یہ ہاضمے کا پورا سسٹم، یہ پیٹ کا سارا نظام کیا حیرت انگیز اللہ تعالیٰ نے بنایا. وفی انفسہم. اگر انسان ایمان کے ساتھ سائنس کو پڑھے نہ، خواہ میڈیکل سائنس ہو یا نان میڈیکل سائنس ہو، اللہ کی قسم انسان یقین کرنے پہ مجبور ہو جاتا کہ اس کائنات کا کوئی مالک. پھر بھی یہ لوگ اس خدا کو نہیں مانیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بخش دیں گے یہ کہہ کر کہ سب کچھ نیچر نے کیا، قدرت نے کیا؟ قدرت کے لیے تو قادر کا ہونا ضروری ہے نا. قدرت بغیر قادر کے وجود میں آ سکتی ہے؟ عمل کھانا کھانے والے کے بغیر وجود میں آ سکتا ہے؟ کوئی بھی کام فائل کے بغیر، ورکر کے بغیر کبھی وجود میں نہیں آ سکتا. تو کیسے کہہ دیتے ہیں کہ قدرت نے کر دیا، جبکہ قدرت کے تحت کوئی بھی چیز قادر کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی ہے. وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. عرب والے سے کسی شخص نے پوچھا کہ تمہیں خدا کی پہچان کیسے ہوئی؟ اس نے جواب دیا آگے سے، ہمیں خدا کی پہچان کیوں نہیں ہوگی جبکہ ہم ریگستانوں کے اندر اپنے اونٹوں کو لے کر چلتے ہیں، پھر کیا ہو جاتا ہے، ہمارے اونٹ گم ہو جاتے ہیں. ہم اپنے اونٹوں کو پتہ کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ کبھی نشانات قدم سے، اس کے ذریعے سے ہمیں اونٹ کا پتہ چل جاتا ہے. کبھی مہنگنیوں سے ہم پتہ چلا لیتے ہیں ہمارا اونٹ کدھر گیا. کہا تھا اس نے ان البعر تدل علی البعیر وآثار القدم تدل علی المسیر فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والبحار ذات امواج الا تدل علی العلیم الخبیر. یہ آسمان اتنے برجوں والا، کھربوں ستاروں والا، یہ زمین اتنے پہاڑوں اور دروں والی، یہ سمندر اتنے موجوں والے، کیا یہ اپنے کسی بنانے والے کی طرف نشانات، مطلب وہ نشانات نہیں بتاتے ہیں؟ اس سے پتہ نہیں چلتا کہ ان ساری چیزوں کو کوئی بنانے والا ہوگا. امام مالک سے غالباً پوچھا گیا تھا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا شہتوت کے ایک پتے سے. اسی کو اگر ہرن کھاتا ہے تو ہرن کے ناف میں جا کر اس کا مشک و عنبر بنتا دنیا کی سب سے قیمتی عطر.
کئی لاکھ روپے میں اس کا 1 تولہ ملتا ہے. اڈ آدھی شیشی سب سے مہنگا مشک بنتا ہے اسی کے ذریعے سے. اور اسی شہتوت کے پتے کو جب شہتوت کا کیڑا کھاتا ہے تو دنیا کا سب سے مہنگا قیمتی کپڑا ریشم بنتا ہے. اور اسی شہتوت کو جب بکری کھاتی ہے، جانور کھاتا ہے، تو دنیا کی سب سے عمدہ غذا دودھ بنتا ہے اور اسی کے ذریعے سے خون بنتا ہے. تو کیا یہ ایک پتے سے اتنا کام لینا یہ اللہ ہی کے بس کی بات ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. الا تدل علی العلیم الخبیر. ایک اور صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا میں نے اللہ کو ایک محل سے پہچانا. کیسا محل؟ کہا چاندی کا محل. چاندی کے محل کے اندر سے سونے کا محل. اس سونے کے محل کے اندر اچانک وہ سونے کا محل پھٹتا ہے، چاروں طرف سے ذرہ برابر کوئی سوراخ نہیں، وہ سونے کا محل پھٹتا ہے، پھر چاندی کا محل پھٹتا ہے اور اندر سے اس کے اندر ایک زندہ جاندار نکل آتا ہے. تو کچھ انڈا پھٹتا ہے، اندر سے سونے کا محل گولڈن کلر، پھر باہر سے چاندی کا کلر پھٹتا ہے، اندر سے ایک زندہ جاندار نکل آتا ہے. کہ اسی سے میں نے خدا کو پہچانا کہ جہاں سے زندگی کے دور دور تک کوئی آثار نہیں، اللہ کیسے اندر اس کو بناتے، نہ کوئی آکسیجن نہ کوئی چیز، کیسے اللہ اس کو بناتے، نہ کوئی پانی نہ کچھ، اللہ ہی کی ذات ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ مناظرہ رکھا ملحدوں نے جو خدا کے انکاری ہیں، ایتھسٹ قسم کے لوگ. تو ڈیٹ بھی طے ہو گئی، دن بھی طے ہو گیا کہ فلاں دن فلاں جگہ پر مناظرہ ہوگا. اب 10 بج گئے، 12 بج گئے، 11 بج گئے، 3 بج گئے، امام صاحب آ ہی نہیں رہے. ملحدوں نے، خدا کے انکار کرنے والوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، مسلمان ہار گئے، مسلمان ہار گئے، مسلمانوں کا عالم نہیں آیا. اتنی دیر میں امام صاحب ادھر سے آ رہے ہیں سیدھے سادھے ایک بوڑھے شخص کی طرح. کسی نے کہا امام صاحب آ گئے، امام صاحب آ گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوچھے بہرحال، تو پوچھا بھئی اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہ راستے میں ایک حیرت انگیز نظام وجود میں آیا. دریا کے پاس آیا تھا، کشتی نہیں تھی وہاں پر، درخت خود بخود کٹا، اس کے خود بخود پھٹے بنے، پھٹے بننے کے بعد خود بخود اس کی کشتی بن گئی. تو سارے ملحدوں نے کہنا شروع کر دیا پاگل 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 پاگل. امام صاحب نے کہا پاگل میں نہیں، پاگل تم ہو. اگر میری کشتی دریا سے اس پار خود چل کے نہیں آ سکتی ہے، اگر میری کشتی خود درخت کٹ کر اس کی کشتی نہیں بن سکتی ہے، اگر اس کشتی کے خود پھٹے نہیں بن سکتے، تو بتاؤ اتنی بڑی کائنات کیسے بنے گی؟ یہ چاند و سورج کا نظام کیسے چلے گا؟ دن و رات کا سسٹم کیسے چلے گا؟ بے اختیار انسان کیا اٹھتا ہے، الہ مع اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس کائنات کا کوئی پالنہار نہیں.